सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आइए तुम्हें बताऊं, एक वक्त वो था जवानों की फिक्र क्या थी, आज जवानों की फिक्र क्या है। इस वाक़े को मेरे आका, मेरे मौला, मेरे इमाम सैयदना इमाम जाफर सादिक सलाम अला जद्दही वाले सलाम ने बयान फरमाया और ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं और वो अपने वालिद से बयान करते हैं और वो अपने वालिद से बयान करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वाक़या यूं है कि हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दही वाले सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने बाबा इमाम सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। वो फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, बनी इस्राइल में एक जवान था जो बड़ा पारसा था, बड़ा इबादत गुजार था, उसकी तहारत, उसका तकवा बड़ा मशहूर और मारूफ था। एक दिन बनी इस्राइल के कुछ ओबाश लड़कों ने देखा कि ये जवान होकर के बड़ा इबादत गुजार, बड़ा पारसा, बड़ा तकवा शियार है। तो उन लोगों ने एक औरत के पास गए और औरत के पास जाने के बाद उस औरत से कहा कि देखो, तुमको हम मुंह मांगा इनाम देंगे, तुम जो चाहे करो, और जाकर के बस उस लड़के को इबादत से रोक दो, उसको पारसाई से रोक दो और अपने फितने के अंदर मुब्तला करो ताकि हम उसको जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दें। सिर्फ बदनाम करना तुम्हारा काम है, इबादत से हटाना तुम्हारा काम है, फिर देखना हम उसको कैसा जलील करते हैं, उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहूदियों की साजिश को समझो। पहले ही दिन से यहूदियों की साजिश ये है कि जो सिराते मुस्तकीम पर हो और हटने के लिए तैयार ना हो तो उसके लिए औरत का इस्तेमाल करो, औरत का इस्तेमाल करके उनको हटाओ दीन से। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है, जिसे किसी ने नहीं लूटा उसको औरत के हुस्न ने लूटा। ये जो नंगा करके भेजा है इंटरनेट पर औरतों को, हत्ता के साबुन पर भी औरतें नंगी, अखबारात में भी औरतें नंगी, ये कैफियत और हालात। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो सब जगह औरतों को नंगा कर दिया, फिल्में नंगी, सीरियल नंगी। अब तो लोग अपने घरों में टीवी पर बैठ करके ये बातें करते हैं कि चलो फिल्म से बचते हैं और सीरियल देखते हैं, क्योंकि सीरियल में घरेलू दास्तान है। लेकिन वो सीरियल इतने जहरीले हैं हमारे समाज के लिए, बड़ा खामोश पैगाम है औरतों के साथ अय्याशियों का उसके अंदर। दानिश्वरों पर यह बात आया है, किसी से छुपी हुई नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम फुला सीरियल देखते हैं तो उसमें इबरत मिलती है। मैं पूछता हूं, क्या कुरान में इबरत का सामान नहीं जो आप सीरियल से इबरत हासिल कर रहे हैं? अगर आपको वाकयात पसंद है तो स्क्रीन पर वाकयात देखने की बजाय अहसनुल क़सस उठा। वो यूसुफ सिद्दीक का वाकया पढ़। यूसुफ हसीन है तो उनके वाकये को भी कुरान ने अहसनुल क़सस कहा है, और हजारों उसके अंदर इबरत के सामान हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत अय्यूब की दास्तान कुरान में पढ़ो, हजरत इब्राहिम की दास्तान कुरान में पढ़ो, ताकि पता चले इश्क के दावे तो करते रहे लेकिन आशिकों की शान क्या होती है। जो काम इश्क में अपने बिस्तर से नींद को खोल करके, नींद को छोड़ करके उठकर खड़ी न हो, वो कौम इश्क के दावे में कितनी सच्ची हो सकती है। उशाक तो वो हैं, इकबाल कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क तो आग चाहता है, इसलिए कि इश्क को आग के बगैर चैन नहीं, उसे सुकून की नींद कहा। इश्क नाम ही आग का है, इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं कि बड़े मजे में फरमाते हैं, अर्रूह फिदा का फसीद हर का यक शोला दिगर बरजनिश का, मुरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना।
جو نرم گدوں پر فجر میں پڑے رہے انہیں عاشق کہلانے کا حق کیا کیا؟ اور میں کہوں تو اعتراض ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، جو پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ تو اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ اس کو بدنام کرو، اور اس کے بعد وہ عورت رات کو پہنچی اس کی خانقاہ میں، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا مجھے اندر لے لے کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی سنبھلنا چاہتا ہے تو کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں، اور جب امتحان میں پاس ہو جاؤ تو پھر آپ ہی کی مرضی چلتی ہے، لیکن پہلے امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کیا ہونا تھا؟ بات یہ تھی کہ ادھر بارش شروع ہو گئی، وہ تو جھانک کر کے واپس ہو گیا، عورت ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرنا، اس لیے کہ تنہائی ہوگی، عورت ہوگی، تیسرا شیطان ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹوں کسی ناک کے پیچھے جانا، عورت کے حسن کے پیچھے کبھی نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا جان کو خطرہ ہوگا، عورت کا حسن ڈسے گا ایمان کو خطرہ ہوگا۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ واپس ہوا تو بارش کی آواز آئی، لڑکی نے آواز دی دیکھ بارش آ رہی ہے بچا لے۔ آیا مجبور ہو کر کے لڑکی مر نہ جائے، اپنے عبادت گاہ میں لے گیا، اس نے سینہ کھول دیا، سینہ کھول کے سامنے ہوئی اور کہا کہ بارش کی رات ہے، کالی گھٹائیں ہیں اور تنہائی ہے، اب بھی تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوگا؟ چراغ جل رہا تھا، اس نے کہا رک، زنا کی دعوت دیتی ہے، اس کا انجام آگ ہے جہنم کی۔ اس نے انگلی ڈالی، جلائی، اور برداشت نہیں کر سکا تو ہاتھ کھینچی، پھر عبادت پہ مصروف ہوا۔ پھر وہ عورت آئی، پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے دوسری انگلی بھی ڈالی، پھر عبادت میں مصروف ہوا، پوری رات میں 5 انگلیاں جلا دی۔ عورت نے پوچھا کیا بات ہے، تو نے 5 انگلیاں جلا ڈالی؟ کہا ہاں، تو زنا کی دعوت دیتی رہی تو میں نے سوچا کہ اس کا انجام تو آگ ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ، جہنم کی آگ۔ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جب دھلی گئی جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ بنی، تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکا، جہنم کی کیسے کر سکوں گا، اس لیے 5 انگلیاں جلا ڈالی۔ اس بات کا اس پہ اتنا اثر ہوا، وہ چیخ ماری، زمین پر گری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ سے خوف کرنے والے بھی ایسے ہیں، یہ جوانوں کا کردار تھا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے تھے آگے ہوگا کیا، اور اب ہمارے جوانوں کا حال یہ کہتے ہیں جو ہوگا ہوگا، چلو ابھی جو کرنا ہے کر لو، لیکن سنو ابھی کیا کرنا ہے یہ کسی اور سے نہ۔ ریاضت کے یہی دن ہے، آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، جو آپ کا اصل نسخہ ہے، اصل جو نسخہ آپ کا ہے شاعری کے حوالے سے، اس کے اندر یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، اس لیے کہ عبادت نام ہے تسبیح پڑھنے کا، عبادت نام ہے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کا، عبادت نام ہے تکبیر پڑھنے کا، عبادت نام ہے نوافل کی کثرت کرنے کا۔ آپ نے یہ نہیں کہا عبادت کے یہی دن ہے، بلکہ فرمایا ریاضت کے یہی دن ہے۔ ریاضت کہتے کس کو ہے کہ نفس گناہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے خوف سے آپ گناہ سے رک جائے، اسی کو ریاضت کہتے ہیں۔ اور عبادت کرنے سے متقی نہیں کہلاتا، بلکہ ریاضت کرنے سے متقی کہلاتا ہے۔ تو آقا نعمت کہتے ہیں ریاضت کہ یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ توجہ فرمائیں، پتہ چلا اگر جوانی میں ریاضت کرو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے عزت نہیں چھین سکتی۔ حالات بدلنے کی بات کرتے ہو، ابھی حالات بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں، ہمارے جوان اپنے آپ کو بدل دیں۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، کتنی مصیبت سے تم اجتماع میں آئے ہو، یہ میرا آخری پیغام دلوں کے اندر بٹھا لیں۔ کتنی مصیبت سے تم اجتماع میں آئے ہو، جیب میں کل تک کے جو گڈیاں رکھ کر کے لاتے تھے وہ چند نوٹیں رکھ کر کے لائے۔ یہ آپ کی محبت رسول کی دلیل ہے، عشق رسول کی دلیل ہے، لیکن یہ کوئی رسمی اجتماع نہیں
کہ آپ آئیں اور حاضری دے کر کے چلے جائیں. اتنی تکلیف سے اس اجتماع میں آئے تو میری گزارش ہے اگر حالات ہم نے بدلنا ہے تو آؤ ریاضت کریں, اپنی نفسانی خواہشات سے مقابلہ کریں اور یہ عہد لے کر کے جائیں جو جس گاؤں میں رہتا ہے, جو جس شہر میں رہتا ہے, جو جس قریے میں رہتا ہے, وہ وہاں پر اپنے طور پر سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کرے گا اور خود نیک بن کر کے دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک امتی کو گناہ کے ماحول سے بچا کر نیکی کی راہ پہ لا کے کھڑا کیا, آقا ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کر دیا. آج ہم سب آقا کی بارگاہ میں عہد کریں, یا رسول اللہ ہم نے نعتوں میں تو بہت پڑھا لیکن اب عملی طور پہ یوں کر کے دکھائیں گے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اس میں عمل ہو گیا تو وہ دن ضرور آئے گا, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. وما علینا الا البلاغ.